السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 5۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی، اس نے حتمی انداز پر گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو روکا۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت، نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹھکانہ، اس لیے ادھر نوکری پر لگی ہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، کالے کلوٹے انسان، آخر تم نے خود کو سمجھ کیا لیا ہے؟ میں کوئی مری جا رہی ہوں تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جنوں کے کھنڈرات میں جانے کے لیے میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بس کوئٹہ کے ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج ایک ہفتہ پرانا اخبار دیکھا ہے، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے عین اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جانا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں وہاں پناہ نہیں ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے، آج اور ابھی۔ وہ گاڑی ایک دفعہ پھر راستے میں روک کر اسی جانب مڑا تھا۔ تمہارا واپس جانا اب ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ وہ میرا گھر ہے، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر ہے، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گیا، جہاں تمہیں کبھی امان نہیں ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر تو پڑھی ہے جو تمہارے تایا کے بیٹوں اور داماد نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپوائی ہے، اور ایک خبر وہ بھی جو تمہاری ساری برادری اور خاندان میں چہمگوئیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زالے تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے منگیتر کو قتل کیا ہے اور اسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ زالے کو یوں لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو، رونا بھی بھول گئی، پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں، تائی سب مجھے جانتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا، تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہو، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل سے۔ آنکھوں میں غصہ جاگا، اگلے پل اس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک سیل فون نکال کر زالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے ہی اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کی میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ یہ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ زالے نے فون کیا تھا اس آدمی پر وہ مزید زالے نے فون تھام لیا۔ اس آدمی پر وہ مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں محسوس ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم سعدی آپا، میں زالے بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے زالے کے حواس سلب کر دیے تھے۔ سعدی آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھیں، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دیے جا رہی تھیں۔ تم میسنی چڑیل، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی ہو ڈائن، آخر نکلی نا تم اپنی ماں جیسی بد کردار عورت۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدی آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں، تو مجھے سبق دے گی۔ ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے اس یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ بے غیرت، تجھے ذرا شرم نہ آئی ہمارے سر پر یوں خاک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کر رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا زالے، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت آئے، اللہ کرے۔ زالے کے کانپتے ہاتھ سے فون لے کر اس نے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں ہی اپنے سامنے ونڈو اسکرین کو دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک زالے کے اندر ابال اٹھا، ایسا لگا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہیں جھک گئی۔ بڑی بری کیا آئی تھی، وہ گاڑی کے دروازے سے لٹکی تقریباً گرنے والی تھی جب دو گرم ہاتھوں نے اس کو تھام کر پیچھے کیا۔ آرام سے، گہری سانس اندر کھینچو، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نرمی سے کہتے اس نے پہلے زالے کے ہاتھ میں ٹشو دیے۔ جب اس نے اپنا چہرہ صاف کیا تو پانی کی بوتل دی۔ کلی کرنے کے بعد زالے نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، سمجھ ہی نہ آیا کہ اب کدھر جائے۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی گئی، مرے ہوئے۔ ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، جس میں سمجھ ہی نہ آیا اب کدھر جائے۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرف روشنی کے نقطے نظر آ رہے تھے، ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ تبھی سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، ساتھ ہی برف میں زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔
اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی لائٹ ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور ہوتی دکھائی دی تھیں، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ کچھ بھی صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان سی شکل لیے نعمان برآمد ہوا۔ ظالے بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا تھا۔ آپ کلینک پر نہیں تھیں؟ کب سے میں اور غازان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط راستے پر قدم ڈال کر راستہ کھو بیٹھی۔ مجھے گھر ہی نہیں مل رہا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے وہ عین اس کی صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کیا آتے، وہ تو وہی سمجھا جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلے شکر ہے ابھی تو آپ مل گئیں، آئیں بیٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھ بھر آئی۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا، وہ یوں غیروں کے بیچ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کا جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی تب۔ کیا تب بھی ایسے ہی چلا جاتا؟ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں باندھ لیں۔ ہیلو غازان، ظالے مل گئی ہے؟ ہاں، راستہ بھول گئی تھیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ نعمان نے فون پر اطلاع دینے کے بعد لائن کاٹ کر گاڑی کو موڑا اور آگے بڑھا دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ظالے، ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ مجھے یہی شک ہوا تھا، اصل میں کلینک سے سیدھی سڑک باہر کو جاتی ہے اور وہی سڑک دوسری جانب آگے کے قصبوں کی جانب۔ تم غلطی سے دوسری پر چل پڑیں۔ ظالے جواب میں کچھ نہ بولی۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ کے اندر گئی، بالکل سامنے غازان اور دادی فکر مندی سے کھڑے نظر آئے۔ ظالے کو احساس جرم نے گھیرا۔ وہ کیوں ان پیارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، جنہوں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جس سے اپنے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ وہ باہر نکلی تو دادی نے باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے تم خیریت سے مل گئی ہو، میرا تو دل پریشان ہو گیا تھا۔ ظالے کو تو ویسے بھی اس وقت کسی کندھے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اس کے چہرے کی حواس بازی دیکھ کر غازان نے لب کھولے۔ معذرت چاہتا ہوں مس گل، آپ کو پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر کل سے آپ کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وہ آپ کو لے کر بھی جائے گا اور سارا وقت وہیں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کو واپس بھی لائے گا۔ آج تو میں اور نعمان کوئٹہ سے آئے ہی بڑے لیٹ، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی تو کوئی غلطی نہیں، مجھے ہی اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ظالے نے سب کو یوں شرمندہ دیکھ کر صفائی دی۔ چلو بچوں اندر چلو، پہلے سب کھانا کھاؤ، ویسے بھی باہر بڑی ٹھنڈ ہے۔ ظالے نے انکار کر دیا۔ نہیں دادی امی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں پلیز، میں نے دن میں اتنا کچھ کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں۔ بیٹی اتنی دیر سے باہر ٹھنڈ میں گھوم رہی ہو، اندر چل کر گرم دودھ کافی لو، پھر چلی جانا اپنے کمرے میں۔ اس کے چہرے پر بے چارگی دیکھ کر غازان نے ماں کو روک دیا۔ اماں، میرا خیال ہے مس گل کافی تھک گئی ہیں، ابھی آرام کرنے دیں۔ نعمان ذرا ان کو آگے چھوڑ کر آؤ، میں کھانا لگواتا ہوں۔ ظالے نے مشکور نظروں سے غازان کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا، جس پر اس نے اپنی عادت کے مطابق سر اس بات میں خم کیا۔ وہ گراؤنڈ پار کر کے ہاسٹل کی عمارت کی جانب چل پڑی۔ نعمان 3-4 قدم کی دوری پر چل رہا تھا۔ نعمان کے والد گاؤں کے کرتا دھرتا آدمیوں میں سے ایک تھے۔ نعمان کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والدہ پوری طرح سے ایک روایتی پٹھان عورت تھی، بڑی دبنگ ٹائپ عورت تھی۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ خود ابھی سرکاری نوکری کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کی حویلی نما گھر بہت بڑا نمایاں تھا۔ ایک تو وہ غازان کا ہم عمر تھا، دوسرا دونوں لنگوٹیے یار تھے۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی دونوں ایک ساتھ ہی تھے۔ وہ نعمان کو خدا حافظ بول کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، جب نعمان کے سوال پر رک گئی۔ گوہر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ظالے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نعمان بھائی، ویسے ہی تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے۔ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر اگر کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک بتانا۔ تم میری زینی جیسی ہی بہن ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اپنے تک نہیں رکھنا۔ ابھی جاؤ آرام کرو، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے کر واپس مڑا۔ نیوی شلوار سوٹ پر براؤن جیکٹ، تھوڑے لمبے بال جن کو درمیان میں مانگ نکال کر سیٹ کیا گیا تھا۔ سلکی بال ہونے کی وجہ سے اس پر مانگ نکالنا جچتا تھا۔ جتنے دن زینب اس کے ساتھ تھی، سب کے ساتھ تفصیلی تعارف کے بجائے اچھی خاصی بات چیت بھی نکل پڑی تھی۔ اسی وجہ سے نعمان اس کو پوچھ کر گیا تھا۔ ظالے کے دل پر تو پہلے ہی اس وقت بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے تک آئی تاکہ کسی لڑکی کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے وہ بند دروازے کے پیچھے چھپ جائے، کیونکہ اس وقت کسی سے بات کرنے کا من نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی، دروازہ لاک کیا تو نظر کمرے میں موجود 3-4 شاپنگ بیگز پر پڑی۔ اتنا تجسس تک نہ جاگا کہ آگے بڑھ کر دیکھ لیتی کہ زینب نے کیا کچھ خرید کر بھیجا ہے۔ واش روم میں جا کر گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ آنسو پانی کی دھار کے ساتھ ایک تواتر سے بہنے لگے تھے۔ کانوں میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، نکلی نا آخر اپنی ماں جیسی بد چلن۔ وہیں واش روم کے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں چھپائے کتنی دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ میری امی بد کردار نہیں تھیں، اللہ کی قسم تم سب لوگ جانتے ہو وہ بد کردار نہیں تھیں۔ میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ آپ تو سب جانتے ہیں۔ دلوں کے حال ظاہر ہوا،
سچ پردوں میں چھپے راز بھی تو اللہ جی میرے حصے میں یہ بدنامی کیوں آئی، یا اللہ میری ماں کے حصے میں یہ داغ کیوں آیا، جب یہ آپ کی شان ہے، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل دیں۔ تو اللہ جی میری شہرت یہ ٹھہری کہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی، وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کسی اور نے میرے لیے چنا اللہ جی، اور وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ گیا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں۔ 10-15 منٹ تک رو رو کر غبار کچھ کم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آئی، الماری میں لٹکے کپڑے نکال کر لباس بدلا اور لائٹ بند کر کے رضائی میں لیٹ گئی۔ آج کا دن جتنا اچھا اور پر امید شروع ہوا تھا، اختتام اتنا ہی مایوس کن۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کس کس غم کو رونا ہے، بوا کی موت یا سرفراز کی موت پر یا پھر اپنی بدنامی پر۔ اسی طرح روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب رحمت بی بی نے فکر مندی کا اظہار کرتے کہا، غازان تمہیں زالے کو اس طرح سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، کھانا کھا کر سوتی تو اچھا ہوتا، اب کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس نے اپنی پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہ رہی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ پچھلے کئی دنوں سے کھانے کی میز پر زینی اور زالے کی وجہ سے اتنی رونق رہی ہے، آج دونوں نہیں ہیں تو گھر سونا لگ رہا ہے۔ رحمت بی کی بات پر نعمان دھیرے سے مسکرایا، ٹشو سے منہ صاف کرتے بولا، مجھ زینی کی رونق 10 بندوں کے برابر ہے۔ زالے تو کم ہی بولتی ہے، پر زینی کو چپ کروانا عذاب ہے، سارا دن سر پر سوار رہی ہے، لنچ بھی اسی کی مرضی کے ریسٹورنٹ سے کرنا پڑا، حالانکہ غازان یہی کہتا رہا، پیپر ہے، ایک نظر کتاب کھول کر دیکھ لو، مگر نہ جی، زینی تو میری بلبل ہے، میرے باغ کا سنہری پرندہ، اللہ اس کو میری بھی عمر لگا دے۔ زالے بڑی ہی نیک فطرت بچی ہے، پر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، شوہر معمولی سی بات پر جھگڑا کر کے اس کو چھوڑ کر گیا ہے۔ رحمت بی کی بات پر دونوں دوستوں کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ غازان نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں سے میں نے ایک بات چھپائی ہے۔ رحمت نے باری باری دونوں کو دیکھا جو کھانے سے ہاتھ روک کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ زالے نہ ہی زینی کی کوئی پرانی دوست ہے، نہ ہی وہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں آئی ہے۔ غازان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہے، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غازان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، پچھلے کتنے دنوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، میں خود اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی جھوٹی لڑکی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے اس نے جو کہا سچ کہا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے آیا۔ کیا کہا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہے، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دیا، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بھرا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہیں، میں اس سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا، اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر۔ غازان تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، کیا تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ اماں کاش انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ، اس زینی کو تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں، اور اب زالے کو بھی دیکھتا ہوں، حد ہے، ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں۔ غازان اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اگر تمہیں اس کے ہاسٹل رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو اپنے پاس ادھر اپنے گھر لے آؤں گی، پر خبردار جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال جواب شروع کیا، وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی۔ تمہیں چاول ڈال دوں؟ نہیں جی، پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا۔ کیا خیال ہے شاہ جی، تھوڑی واک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے، تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غازان نے چوکیدار کے کمرے کا ایک چکر لگایا جہاں وہ CCTV کیمروں کے مانیٹر کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاباش ہے استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا مگر غازان نے منع کر دیا۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں، پر ہر وقت تمالی فلمیں ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر سمجھ تو نہیں آتا، پر ام کو ان کا ایکشن بڑا ہی اچھا لگتا ہے، ہیرو ایک ہاتھ مارتی ہے اور گاڑی اڑتا ہوا جاتی ہے۔ غازان کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے نعمان کی بھی ہنسی نکل گئی، دونوں آگے بڑھ گئے۔ نعمان، ہمارے لوگ بہت سادے ہیں یار۔ پر میرے خیال میں زیادہ سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غازان، تم زالے کی کہانی پر یقین کر رہے ہو؟ یار پتہ نہیں، اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہیں، شاید سچ ہی ہو، پر پھر بھی مس گل مشکوک ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے تم اس کو کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو، ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن؟ گوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے، دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کوئی اگلے دیہات کا،
نہیں غازان، جس گاڑی کے وہ ٹائر تھے اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف کوئی آرمی والوں کی چھاؤنی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا، تم نے دیکھا وہ کتنی پریشان تھی، روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہو گئی ہوگی، لڑکیاں اتنے سے دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ گاڑی کا اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غازان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کے بجائے اس کے ڈر سے بھاگی ہو، اور اب اس کو علم ہو گیا ہو کہ وہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے آیا ہو، اور اب ظالے اس لیے پریشان ہے۔ اوہ، تمہارا مطلب یہ بھی سلیپنگ ود اینیمی جیسا سین ہے، جیسے جولیا رابرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈاج دے کر بھاگی تھی، ایسے ہی مس گل بھاگ کر پناہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سردی کھا کھا کر بڑا ذہین ہو گیا ہے۔ 100% نہیں پر 50-50 ایسا لگتا ہے۔ دوسرا، ہم اپنی تفتیش کر لیں گے۔ ہاں، ہم تو ٹھہرے 007۔ سیدھے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ نہ یار، ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی؟ اپنی بہن ہے، ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ جو 200-300 لڑکیوں کی کو بیٹی کہتے ہو وہ کیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہیں، میری زینی جیسی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے؟ ہاں کسی کی، میری نہیں۔ بڑے کمینے ہو، میں اب گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے، کل اگر آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی ورنہ ویکینڈ پر ملیں گے، پلیز گوہر کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ صداق کے بدو انسان۔ ہاں تم جو عقل کل ہو۔ غازان ہنستے ہوئے گھر آ گیا جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی۔ ہاں کیا تھا فون، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھیں۔ تانا پہلے مار لیں، اور کیا ضرورت تھی کل اتنے کھانے بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی؟ اماں یہاں پر تو خان سامہ موجود ہے، ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے، ایسے چونچلے مڈل کلاس لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں۔ تم ہائی کلاس ہو، میں نے وہ کھانا اپنے بچے کے لیے بنا کر بھیجا تھا جس کے لیے تم نے آج تک ایک کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا۔ فیڈر اور نیپیاں تک ملازماؤں نے بدلیں، ایک دن تم نے دونوں بچوں کو سینے کی گرمی نہیں دی، دونوں ہی ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے تم جیسی ماؤں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا غازی کو میرا بھیجا کھانا پسند نہیں آیا؟ دونوں باپ بیٹا پاگلوں کی طرح کل سے وہی کھانا کھا رہے ہیں۔ سخت الجھن ہوتی ہے مجھے ایسی چیزوں اور رویوں سے۔ تم نے آج تک اپنے سوا کسی سے محبت جو نہیں کی، تمہیں تو محبت کے اظہار پر الجھن ہوگی۔ اماں میں نے اپنی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہیں کیا، آپ نے چاہے مجھے 1.5 سال تک سینے سے لگا کر رکھا، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، پر پھر کیا کر دیا؟ میری ساری خوشیاں چھین لیں، مجھے عمر بھر کے لیے تہی دامہ کر دیا، میرا دل وہی ویران کر دیا۔ امی جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی کیسے اچھا لگے گا؟ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ یہ گھر، نہ یہ آدمی، نہ اس کے بچے۔ میرا جی چاہتا ہے کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں میں ان سے کسی کی منحوس شکل نظر نہ آئے، اوپر سے وہ شوخی نوشابہ دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے، ذرا سا کوئی موقع ادھر ہی دعوت، اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا۔ کہاں وہ اتنا تمہاری طرف آتی ہیں، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو، کتنے کتنے مہینے آ کر باپ کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہو۔ وہ دونوں اتنی سعادت مند بیٹیاں ہیں، اپنے گھر بار سے محبت کرنے والی، 2-4 ہفتوں بعد اگر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو کون سا پکا کر کھلانا ہوتا ہے؟ آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ نکالیں گی، پر ایک اپنی ہی بیٹی میں آپ کو دنیا بھر کے عیب نظر آئیں گے۔ لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، میں بھی تو یہی کہتی ہوں، تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو وٹ امی، جسٹ فارگیٹ اٹ، بڑی بھول ہو گئی جو میں نے آپ کا نمبر ملایا، گھر پر آنے سے آپ کے شوہر نے منع کر دیا ہے، فون پر آپ اتنی اچھی طرح سے پیش آتی ہیں کہ انسان مر کر بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ اپنی دنیا میں خوش رہیں، آپ کی بلا سے اولاد چاہے مرے یا جیے۔ غصے سے فون پٹک دیا۔ اسی وقت احمد یار کمرے میں آیا، اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا، دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر سلام لیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی جیکٹ اتار کر ہینگر پر ڈالنے کے بعد کف لنکس نکالتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا، جو بنی سوری ماتھے پر تیوری لیے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ احمد یار نے کف لنکس دراز میں رکھے، ٹائی کی ناٹ کھول کر نکالی، نظریں بیوی کے تاثرات پر پڑ رہی تھیں۔ آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ ہی نہیں، قسمت بھی خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے؟ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ طاقت تو میں رکھتا ہوں، پر اچھی فطرت مارتی ہے۔ اچھی فطرت، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ خیر، میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غلط نہیں کرنا چاہتی، تمہاری دیوانی ساس پہلے ہی میرے دماغ کا رائتہ بنا چکی ہیں۔
دیٹ پور وومن آئی ریئلی فیل سوری فار ہر. کبھی کبھی میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی ہو. کاش تم ان جیسی ہوتی تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لینی تھی، مجھ سے کیوں کی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی. احمد یار صوفے پر گر سا گیا. جانتی ہو آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو بے ترتیبی میری زندگی، گھر اور بچوں کے ساتھ ہے، اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے. پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں نکیل. میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے. نہ میں تشدد کا قائل ہوں نہ بے سختی کا، مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے، جس نے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہے. مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا ساحرہ، جو لوگ حد سے زیادہ آپ کو جو لوگ حد سے زیادہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، جب ان کی نرمی کو انسان ان کی کمزوری سمجھنے لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے. اس لیے میں کہوں گا میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ نکل سکے. وہ اس کو مسلسل گھورتی رہی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا. واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی. اس نے کنفرم بھی نہیں کیا کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا. فریش ہو کر کمرے سے نکل آیا. دونوں بچے سیٹنگ روم میں بیٹھ کر ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے. السلام علیکم. دونوں چونک کر خوش دلی سے متوجہ ہوئے. گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی. وعلیکم السلام پاپا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ غازی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا. میرا دن بڑا بزی تھا یار. تمہارے آقا جی بڑے ظالم انسان ہیں، بڑا کام لیتے ہیں. ایک ساتھ 4 بڑے کیس مجھے دے دیے. آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا. پاپا میں کھانا لگانے کا بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں. ہاں یار بول دو. خود اس نے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا. ہیلو وسلام. یار 5 منٹ کے اندر زکی والے کیس کی فائل لے کر بھیجو. کھانا تب تک لگ چکا ہوگا. دیکھو لیٹ مت ہونا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. 5 کے بجائے مجھے 10 منٹ 5 کے بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا. مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹے تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی جانب نہ جانے دیا. چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے. گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی. احمد یار خود بھی اونگ رہا تھا. چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے جرمی کلارکسن کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. محمد یار بولا، اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا شو ایک دم بور ہونا تھا. محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی. یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے؟ گدھوں کی طرح دانت نکال رہے ہو. جناب اعلیٰ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں. جگہ آرام کرنے کی سیٹنگ روم نہیں ہے. محمد کے کہنے پر احمد یار نے آنکھ مسلتے ایک نظر گھڑی پر ڈالی. 10:30 ہو چکے تھے. بے دلی سے گڑیا کو گود میں لیے وہاں سے اٹھ گیا. گڑیا کو اس کے بیڈ پر ڈال کر اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد منہ چوم کر وہاں سے نکل آیا. اب غازی کی باری تھی جو باپ کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر بولا، پاپا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا گڑیا کی 34 سالگرہ پر کہ آپ ہمیں فارمولا 1 دکھانے دبئی لے جائیں گے. ہاں بھائی مجھے یاد ہے، مگر وقت نہیں مل رہا. انشاءاللہ ہفتے 2 تک پروگرام بناتے ہیں. کیوں محمد، کیا خیال ہے، چلو گے؟ آپ میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں تو بندہ انکار کیوں کرے گا؟ اپنی تنخواہ سے کیا دوسرے ملک بناؤ گے جسے سنبھال کر رکھتے ہو؟ جب غازی 20 سال کا ہوگا تو اس پیسے سے ہم دونوں چچا بھتیجا ورلڈ ٹور پر جائیں گے. ہالی ووڈ کے اپنے پسندیدہ ستاروں سے مل کر آنا ہے. اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے. اگر آپ کبھی ہماری مدد کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. احمد یار نے ہنستے ہوئے نفی کی. تم اور تمہاری گپیں. چلو غازی سو جاؤ، کل اسکول ہے. گڈ نائٹ پاپا. اس نے باپ کے گلے لگ کر شب بخیر کہا. لو یو چاچو. گڈ نائٹ. لو یو ٹو چاچو کے جگر. غازی کے جانے کے بعد احمد یار بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جو دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا، آخر کب تک یہی سین چلنا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری ساری زندگی ایسے ہی گزرنی ہے. بھائی اس عورت کو چھوڑ دیں. بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کا بیٹا اب ہر بات سمجھتا ہے. آپ کو کسی کو جواب دینا نہیں پڑے گا. پر اگر اس عورت نے اپنی کہیں ناک دبوئی تو ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ مرد گھر پر موجود ہے اور گھر کی عورت بغیر کسی کام کے باہر گھوم رہی ہے. محمد یار مجھے لگتا ہے میں بڈھا ہو گیا ہوں. تم بڈھے ہوئے نہیں، کر دیے گئے ہو. یار مجھے اپنی بیوی سے اتنی کامل محبت نہیں کرنی چاہیے تھی. جہاں آپ محبوب کو اس کے عیبوں سمیت قبول کر لیتے ہو، مجھے بھی اس معاشرے کے 99% شوہروں والی محبت کرنی چاہیے تھی، جو بیوی کو جسمانی تسکین کے لیے تو آنکھیں بند کر کے برتتے ہیں، مگر جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو اس کے عیب گنوا کر احسان جتاتے ہیں، حقوق نہیں دیتے. تبھی باہر گاڑی کا ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی. محمد اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، حقیقت بڑی واضح ہے پر میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں. جس دن مجھے ثبوت مل گیا میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا. اس نے بڑے خوبصورت دلوں کا قتل کیا ہے. ساحرہ کے اندر آنے سے پہلے محمد یار اپنی اسپورٹس بائک پر پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا. احمد یار
احمد یار گیسٹ روم میں بند ہو گیا۔ دونوں بھائی اپنی گفتگو کے دوران اندھیرے میں کھڑے غازی کی موجودگی سے لا علم ہی رہے تھے، جو اپنے گال صاف کرتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمین آئینے کے سامنے بیٹھ کر عادت کے مطابق سونے سے پہلے اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ اس کے پشت کی جانب نظر ڈال کر رات پر ایک اور رات کا گمان ہوا۔ اس کے بال گھنے اور بے انتہا سلکی تھے۔ ابراہیم شاہی نے ایک نظر بیوی کے معصوم سراپے پر ڈالی۔ سارا دن کیا کافی نہیں ہوتا جو تم آدھی رات کو جذبے سنوارنے بیٹھ جاتی ہو، یا پھر میں کمرے میں آنا ہی چھوڑ دوں؟ وہ گزرے 7 سالوں میں شوہر کے مزاج سے اس قدر آشنا ہو گئی تھی کہ اب ابراہیم کو بات کہنی ہی نہ پڑتی، مگر یہ عادت اس کو کئی دفعہ ذلیل کروا چکی تھی۔ وہ بھی مجبور تھی کہ جب تک کنگھی نہ کر لیتی نیند نہ آتی۔ اس وقت بھی فوراً بال سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ غصہ نہ ہو، میں نے بال سمیٹ لیے ہیں۔ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ میرے آفس میں کوئی ورکر دوسری دفعہ غلطی کرے تو نوکری سے جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو گھر میں کب کا یہ اصول لاگو کر چکا ہوتا۔ وہ شرمسار سی آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، جو سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ جوڑا کب بنوایا؟ رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگا؟ ولی بھائی نے دلوایا ہے۔ ان کو یہ رنگ بڑا پسند ہے۔ وہ کب آیا تھا؟ پچھلے ہفتے آئے تھے۔ کیا ادھر گھر پر آیا تھا؟ نہیں، جلدی میں تھے، بس ایک دن کی چھٹی تھی، اس لیے امی کی طرف ہی مجھے بلوا لیا۔ ہاں بھئی، وہ نواب آدمی ہے، میرے گھر میں قدم رکھتے تو اس کی شان گھٹتی ہے، پر میری بیوی کو وہ آدھے منہ سے فون کرے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ او بس بیوی، بند کرو یہ اپنے بھائی کی صفائیاں دینا، جیسے جانتا نہیں ہوں میں کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس نیک محب وطن سپاہی کو لگتا ہے اس کا بہنوئی 2 نمبری کرنے والا مکار انسان ہے۔ پھر خود ہی سارا دھواں اس کے چہرے پر پھینکتے فلک جگاف کہہ کے لگا کر ہنسا۔ ویسے ہے بڑا سیانا، جو کام میں اس سے چھپا کر کرتا ہوں اس کو ان کی خبر ہو جاتی ہے۔ سالے نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، پر وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی بہن آپ کے پاس ہے۔ زرمین کے جواب پر وہ ایک دفعہ پھر کہکا مار کر ہنسا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، سمجھدار ہو گئی ہو۔ میرے پاؤں ولی اللہ کی شہرک پر دھڑا ہے، جب چاہوں تن چھری سے کاٹ کر رکھ دوں۔ بڑا پیار ہے بہن سے، تڑپتا مر جائے گا۔ آپ کو بھائی سے کیا بیر ہے؟ انہوں نے تو کبھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ وہ چاہ بھی لے تب بھی ابراہیم شاہی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں بڑا اچھا موڈ لے کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر تم نے سارا ستیہ ناش کر دیا۔ تم سے بہتر وہ عورتیں ہیں جن کے سامنے نوٹوں کی ایک گڈی پھینکو اپنا تن من وار کر قدموں میں رکھتی ہیں۔ تم سے بڑھ کر حسین اور نازک اندام تم کیا ہو؟ نرا ڈپریشن۔ وہ دوسرے پل کمرے سے جا چکا تھا۔ زرمین نے اپنے سیدھے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی کی لکیروں پر انگلی پھیری۔ زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی تھی۔ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے، سزا یاد نہیں۔ زرمین اور ولی اللہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ والد آرمی میں شہید کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوئے جب ولی اللہ 8 سال کا تھا۔ والدہ نے دونوں کو اپنے پرشفیق پروں میں سمیٹ لیا۔ ولی کے رول ماڈل ہمیشہ سے اپنے ابو ہی رہے تھے، جن کی پیروی میں اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خواب زرمین کو بھی فوج میں لانے کا ہی تھا، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں بھیجنے کا رجحان بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص کر ان کے خاندان میں تو لڑکیوں کو نوکری کرنے ہی نہیں دی جاتی تھی، کہاں فوج میں بھیجنے کی اجازت ملتی۔ زرمین کا رشتہ پھوپھی نے اس کی بڑی چھوٹی عمر میں ہی اپنے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ تب پھوپھی کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے۔ پھوپھا یرقان کے مریض تھے جو آخری سٹیج پر تھا۔ ابراہیم ابھی زیر تعلیم تھا۔ بڑا افراحیم بھی مر کے گریجویشن کرنے کے بعد بس یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیتا۔ اسے اونچے شوق تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ گھر میں آمدنی کا ذریعہ آ جا کر چند زمینوں سے ملنے والا ٹھیکہ ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ جس کو اگر کوئی کہے کہ رات کے رات امیر ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ ابراہیم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت گیا، الیکشنوں میں کھلا پیسہ خرچ کیا۔ کہاں وہ لوگ پیدل آتے جاتے اور عام سے لباس پہنتے، اب تو عمدہ لباس اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگیں۔ پرانا محلہ چھوڑ کر نئی صاف ستھری اسکیم میں محل جتنا گھر لیا۔ ابراہیم نے چھوٹے بھائی کو پہلے باہر بھیجا، وہاں چند سال گزار کر واپس آیا تو ادھر کاروبار شروع کروا دیا۔ پھر تو سارے ٹھیکے ابراہیم کی کمپنی کو ملنے لگے۔ بزنس ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر گیا۔ اس سفر میں کتنوں کے حق مارے گئے، کتنوں کا پاؤں تک تلے کچلا گیا۔ اس بارے میں بات کرنے سے ان کے رشتہ دار کتراتے تھے۔ رشتہ دار بھی وہی ساتھ رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے، غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ زرمین کی منگنی جب ہوئی تب وہ 15 سال کی تھی۔ پھوپھی نے کہا شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گی، مگر جب اپنا بیٹا برسر روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔
ولی اللہ نے ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، ابراہیم کی شہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں تھیں اس حساب سے وہ زرمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل ہی ناموزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوت کو تسلی دی تھی، زرمین بیاہ کر اپنی پھوپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں، شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ امی نند پر بھروسہ کر کے زرمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی اصل منزل کو روانہ ہو گئی۔ پھوپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھوپھی کے بیٹے کو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ زرمین سے پہلے بھی کئی سے عشق اور کئی سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا، پھر وہاں زرمین جو کہ سانولی سی ایف ایس تھی، پاس بھولی بھالی سی لڑکی، اتنے بڑے اژدہے کو کیسے قابو کرتی؟ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس کو عزت اور احترام پورا ملتا تھا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی، جو معاشرے میں مہذب نظر آنے کے لیے اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب زرمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور زرمین بھائی سے ہر درد چھپانے کے چکر میں گھل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوتی، جس عمر میں انسان کو زمانے کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی، انسانوں کی پہچان ہوتی، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی، یا کم از کم ابراہیم کو تو یہ احساس دلوا سکتی کہ یہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے والا رشتہ ہے، ایک خراب ہو جائے تو دوسرا گاڑی دونوں صورت میں آگے نہیں چلتی۔ مگر وہ آج بھی وہی زرمین تھی، سلاجو، بڑے ظرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائی دینے والی اور شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو ان دونوں سے محبت تھی۔ ماما دادو باہر ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اپنی بیٹے کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو زیادہ ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اسی لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام رہی تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ سہی بیٹی عزیز ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن تک گھر کا چکر لگانا تھا، وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہم ذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا، ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی، دوست مست مگن تھے۔ اس کے خاص آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے تلاشا، پھر آگر کان میں قریب جھک کر عرض گزار ہوا، سرکار وہ 1 گھنٹے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ پی سی میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہیں، وہاں ان کے نام کا میز بک ہے، حکم ہو تو ادھر لے آئیں۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا بھی مت، پی سی میں آ رہی ہے نا، تو اس کی والی میز کے بالکل سامنے کا میز بک کرواؤ، گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا، ابراہیم اپنے ساتھ موجود ماجرمی میں گم ہو گیا، کسی خاص کو ملنے کا نشا اسے بھی اعصاب پر سوار ہو رہا تھا، وہ اپنے ہی کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر وہ ریسٹورینٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ بیرن نے اس کی بک شدہ میز پر رہنمائی کی، جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لا علم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ تھا کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کی سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالا لے کر جاتا ہاتھ بیچ راہ میں ہی کیوں حائل ہو گیا۔ وہ یکٹک بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورتوں کو بھول گئی، بڑے بڑے ریسٹورینٹ کو بھول گئی، بس یاد رہا تو وہ ساحرہ، آر یو فیلنگ اوکے؟ اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا، بے دلی سے مسکراتے خجل سی بولی، یس آئی ایم فائن، ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز ریسٹ روم، پلیز کیری آن، آئی ول بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤچ لیے کانپتی ٹانگوں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی، اس کا دل یوں محسوس ہوا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھیلی پر ٹھنڈا پانی لگا کر گالوں پر مس کیا، جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بیرا تھا۔ ساحرہ میم، جی میں ہی ہوں۔ بیرے نے ایک چٹ کے ساتھ کارڈ اس کی جانب بڑھا دی، یہ ابراہیم شاہی صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں تھام کر بیرے کو ٹپ دینے کے بعد روانہ کر دیا۔ چٹ پر بڑی مختصر سی تحریر درج تھی، یہ میرے کمرے کی چابی ہے، اپنے دوستوں کو رخصت کر کے مجھے وہاں ملو۔ ساحرہ کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیا اللہ یوں ہی مہربان ہوتا ہے؟ ابراہیم اس وقت اسی عمارت میں موجود ہے، وہ یہ بھول گئی اس کے ماتھے پر کسی اور مرد کا نام کندہ ہے، اور جب عورت کی پیشانی پر نکاح کا نور چمک رہا ہو، چاہے وہ نور کتنا ہی انچاہا اور غیر اہم لگے، اس کا احترام لازم ہے، اس نور کی بے حرمتی کرنے والے کے لیے ہی حکم ہے۔ شب برات اور 27ویں کی شب کو جیسی مقدس راتوں میں اللہ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، گناہ چاہے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات نے کہا ہے بندہ ایک دفعہ توبہ کر لے تو معاف کر دوں گا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو نکاح کے نور کی بے حرمتی کریں، جو زنا کے مرتکب ہوں۔ عورت مرد کی کھیتی ہے، حکم ہے کہ خبردار کسی مرد کو جائز نہیں کہ اپنی کھیتی کے سوا کسی اور پر نظر ڈالے، اپنی عورت کا حق کسی اور کو دے، تو عورت کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہو، اپنے مرد کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورت کا نام ہی وفا کا ہے، وفا کے بغیر وہ بنجر زمین ہے جس پر کوئی پھول نہیں اگتا۔ اس رات کے ابتدائی حصوں میں اپنی دوستوں سے سر درد کا بہانہ کر کے باہر کو نکلنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد اوپر ہوٹل کے پرائیویٹ سویٹ میں اپنے پرانے شناسا کو ملنے جانے والی عورت سب بھول گئی۔ وہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہو کر کیا گالی جیسا کام کرنے جا رہی ہے؟ وہ ماں جیسے مقدس رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کوکھ سے جنم لینے والوں کے مقدر میں کیسی اذیت اور اندھیروں بھری زندگی لکھنے جا رہی ہے؟ اس کا روشن پیشانی اور ذہین آنکھوں والا بیٹا کیسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے ماں کی ملی کالک دھوئے گا؟ بیٹی کیا نام لے کر بڑی ہوگی؟ معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے چلے گی؟ یہ خیال تک نہ آیا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے کسی کا جائز جینے کا حق ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے نہ تو قدم اس خوف سے رکے، نہ دل کانپا کہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر میں نے ایک شخص کو اپنے حقوق سونپے تھے۔ وہ اتنا پیارا شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، آج تک میری ہر خواہش پوری کرتا آیا ہے۔ میری مرضی نہ ہو تو مجھے مہینوں ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے سر چھپانے کو مضبوط چھت دی ہے، دنیا کی ہر نعمت کھانے کی میز پر مہیا کرتا ہے، میری غلطی پر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ میں اتنے نایاب شخص کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہوں، اس کی اچھائیوں کی اتنی گندی سزا کہ وہ نہ جیتوں میں رہے نہ مردوں میں۔ اس نے کارڈ دروازے میں ڈالا اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اگلے لمحے کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ کمرے کی ساری فینسی روشنیاں جل رہی تھیں۔ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے ابراہیم بیٹھا فتح مند نگاہوں سے اس کو سر سے پیر تک دیکھتا رہ گیا۔ دونوں ہی بے خودی سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور حسن کو تو پسند ہے لوگوں کو شیدا کرنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ باہر گھومنا، کھانے کھانا، پارٹیز میں اکٹھے جانا معمول بن گیا۔ ابراہیم خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے پاس الفاظ کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ضرور تھا، جس نے ساحرہ کو سر سے پیر تک یوں اپنے سحر میں جکڑا۔ وہ ابراہیم کو لے کر باپ کے آگے لے گئی تھی۔ شادی کرنی ہے تو اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گا۔ جلال گیلانی تجربہ کار انسان تھے۔ اکیلے میں ابراہیم کو اپنے آفس بلایا، 1.5 کروڑ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری بیٹی چاہیے یا اس سے کام چل جائے گا؟ اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا پہلا انڈا دیکھ کر ہی مرغے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس کے بعد وہ ساحرہ کو کہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر باپ کی مرضی کے سردار احمد یار سے شادی کر لی، اور آج وہ سامنے موجود تھا۔ اس دن تمہارے ساتھ وہ عورت کون تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر آگے بڑھی، اپنے پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے لیے ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کے بالکل سامنے دوسرے صوفے پر ٹک گئی۔ وہ میری بیوی ہے۔ شادی پسند سے کی ہوگی، کرنا یہی چاہتا تھا، مگر جو پسند تھی وہ دسترس سے دور تھی، اس لیے پھر ماں کو راضی کر لیا۔ میں تو آج تک انہی راستوں پر بھٹک رہی ہوں۔ دسترس سے دور تو تم گئے تھے، ڈھونڈتی تو میں رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے گھر کا علم تھا، میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے تو اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ساحرہ، اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھی، اب ایک بیرسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو، تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں، پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ یہ جدائی کا بخشا اعزاز ہے۔ ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے۔ مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی، تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جب وہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں اب ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا چاہیے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے، اور اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا۔ مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ اگر شرط منظور ہے تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤچ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک خود ہی آ جائے گی۔ برائی کا صرف پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان ادھر ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ گرم گرم کھا کر منہ جلانے والوں میں سے نہیں تھا۔